اس بات پر بھی اڑ جاتے ہیں محبوب گئے ہیں پر اللہ کا دیدار نہیں کیا. حضرت جبریل امین علیہ السلام کی زیارت کر کے واپس آ گئے. تو یہ تو نہیں ہو سکتا کہ میں آپ کو بلاؤں اور آپ سے ملوں ہی نہ. اور پھر شیخ محقق شاہ عبد الاقصی محدث دہلوی رحمۃ اللہ لکھا ہے حضرت جبریل علیہ السلام کسی نبی کے پاس 2 دفعہ گئے, کسی کے پاس 4 دفعہ گئے, کسی کے پاس 6 دفعہ گئے. نبی کریم کی بارگاہ میں حضرت جبریل 24,000 مرتبہ حاضر ہوئے. تو وہ تو روز یہاں آئے ہوتے تھے, ان سے ملنے جانا تھا, ان سے ملنے جانا تھا. محبوب تو گئے. اور پھر حضور علیہ السلام فرماتے ہیں میں نے اپنے رب کو سونی صورت میں دیکھا. اور نبی پاک فرماتے ہیں رب نے اپنا دست مبارک میری پشت پہ رکھا, اس کی ٹھنڈک جو اس کی شان کے لائق پشت پہ رکھا, اور اس کی ٹھنڈک میں نے سینے میں محسوس کی. اور حضور فرماتے ہیں جب اللہ نے وہ دست مبارک رکھا تو پھر میں نے مشرقوں کو بھی جان لیا اور مغربوں کو بھی جان لیا. پھر سارے علوم مجھ پر واضح ہو گئے. ابن یعقوب کو اللہ نے صورت بخشی, ید بیضا کی کلیم اللہ کو نعمت بخشی, اور جناب عیسیٰ کو مسیحائی کی دولت بخشی. ہر نبی کو کوئی عزت کوئی عظمت بخشی. میری سرکار کو بے پردہ زیارت, میری سرکار کو بے پردہ زیارت. تو میرے عزیز یاد رکھیے گا کہ حضور کا واقعہ معراج یہ تو امت کے لیے شانوں کا باعث ہے, یہ تو عظمتوں کا باعث ہے. اس لیے اچھا پھر ایک اور مسئلہ بھی. آج ایک دوست مجھ سے کہنے لگے, ایک صاحب کہہ رہے تھے 27 رجب کو محفل نہیں کرنی چاہیے, یہ تو کنفرم ہی نہیں ہے کہ 27 کو معراج ہوئی تھی. میں نے کہا یہ تو میلاد والی بات ہو گئی. ایک صاحب مجھ سے کہنے لگے کہ حضور کا میلاد 12 ربیع الاول کو نہیں. میں کہ تو پریشان نہ ہو, میری جماعت بڑی پیار والی ہے, وہ تو سفر میں بھی میلاد کرتی رہتی ہے, ربیع الثانی میں بھی میلاد کی محفل ہے. اب تو مجھے زمانہ گزر گیا سفر کرتے, وہ تو سارا سال ہی میلاد کرتے رہتے. آپ کیا بات کرتے, ہم کون 12 کا پابند رہے, سارا سال میلاد ہوتا. کہنے لگے جی 9 ہے. تو میں نے کہا پھر بھی کوئی اعتراض نہیں, آپ 9 کو کر لیں, ہمیں کوئی پریشانی. ہم 27 رجب کو معراج کی محفل کر رہے ہیں, آپ کا خیال ہے 5 رجب ہے, آپ 5 کو معراج کی محفل کر رہے ہیں, ہمیں تو کوئی پریشانی والی بات ہے. تو بلا وجہ کے الجھاؤ, بلا وجہ کی بحثیں نہیں ہونی چاہیے. بات کو ختم کرتا ہوں. کرنا کیا ہے, امت نے کرنا کیا ہے. واقعہ معراج سبق کیا دیتا ہے, درس کیا دیتا ہے. واقعہ معراج امت کو یہ سبق دیتا ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی حیات ظاہری میں جتنا سفر کیا ہے وہ عروج کی طرف کیا, وہ فتح کی طرف کیا. نبی پاک علیہ السلام نے ہر قدم اٹھایا ہے تو وہ جد و جہد ہے, وہ کامیابی ہے, وہ آگے بڑھنا ہے, وہ عروج ہے. وہ 1 2 3 صحابہ سے بات شروع ہوئی, پھر حضور مدینہ طیبہ تشریف لے گئے, پھر حالات کا یہ رنگ ہوا کہ اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا. پھر وہ عروج ہوا, وہ 23 سالوں میں وہ انقلاب آیا, آگے بڑھنا, جد و جہد کرنا, کوشش کرنا, عروج کی طرف جانا. وہ وقت آیا کہ اذا جاء نصر اللہ والفتح وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا. محبوب آپ دیکھیں گے اللہ کی مدد آئی, فتح حاصل ہو گئی, فوجوں کی فوجیں دین میں داخل ہو رہی. عروج ہے, کمال ہے, ترقی ہے, آگے بڑھنا, جد و جہد کرنی. امت آج بیٹھ کے سوچ رہی ہے کہ ہم نے کوئی محنت ہی نہیں کرنی, ہم نے آگے نہیں بڑھنا, ہم نے کسی ایجاد کی طرف توجہ نہیں دینی, ہم نے ترقی کا کوئی رستہ اختیار نہیں کرنا. یہ ایک ایجاد کر کے ہمیں دی گئی ہے نا موبائل, اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنی کمر ٹیڑھی کر لیں لیٹ لیٹ کے موبائل دیکھ دیکھ کے. ہمیں تو دیکھنا چاہیے تھا کہ ٹیکنالوجی بڑھ رہی ہے, ایجادات بڑھ رہی ہیں, ہمیں آگے بڑھنا ہے, مسلمانوں کو آگے جانا ہے, اور کس طرح کر کے فروغ دین کے لیے ان ساری چیزوں کو استعمال کرنا ہے, اور زیادہ سے زیادہ ترقی حاصل کر کے اپنے دین کو فروغ دینا ہے, آگے بڑھنا ہے, امت کا سر اونچا کرنا ہے. لیکن امت ہے کہ وہ بار بار پیچھے ہٹتی جا رہی ہے, بار بار کمزوری دکھاتی جا رہی ہے, بار بار ہم ہے کہ ہمارے قدم لڑکھڑاتے ہیں, ہم پیچھے کی طرف آتے ہیں, ہم آگے قدم ہی نہیں اٹھاتے. معراج ہمیں بتاتا ہے کہ امت تو نے عروج حاصل کرنا ہے,
هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ. ہم نے یہ رسول تمہیں اس لیے عطا کیے ہیں، یہ شانوں والے رسول تمہیں اس لیے دیے ہیں کہ ہم اس دین کو تمام دینوں پر غالب کر دیں گے. اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، اتنا ہی یہ ابھرے گا جتنا کہ دبا دو گے. یہ دین غالب ہونے کے لیے. واقعہ معراج کیا بتاتا ہے ہمیں؟ نبی پاک نے مسجد اقصی میں سارے نبیوں کی امامت کرائی ہے. جس طرح نبی کریم نبیوں کے امام ہیں، یہ امتوں کی امام ہے. اس نے امامت کرنی ہے. امامت، ترقی، عروج، جد و جہد، آگے بڑھنا. ملت کے جوانوں، واقعہ معراج تمہیں بتاتا ہے کہ تمہیں آگے بڑھنا ہے، تمہیں کوشش کرنی ہے. اٹھ کے اب بزم جہاں کا اور ہی انداز ہے. مشرق و مغرب میں تیرے دور کا آغاز. جد و جہد کریں. میرا مالک بڑا کریم ہے، جو اس کی جانب ایک قدم اٹھاتا ہے اللہ کی رحمت آگے بڑھ کے اس کا استقبال کرتی ہے. آپ کوشش تو کریں، ہمت تو کریں، جد و جہد تو کریں، آپ آگے تو بڑھیں. اقبال کہنے لگے او وقت فرصت ہے کہاں، کام ابھی باقی ہے، نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے. واقعہ معراج ہمیں بتاتا ہے ہم نے آگے بڑھنا ہے، کوشش کرنی ہے، جد و جہد کرنی. کریں گے انشاءاللہ. جو شخص جس حد تک اپنے لیے، ملک کے لیے، ملت کے لیے، خاندان کے لیے، قبیلے کے لیے، دین کے لیے جد و جہد کر سکتا ہے وہ کرے، وہ آگے بڑھے، ہمت کریں. دو دو چار چار لوگوں کا بازو تھامیں، سہارا بنے، لیکن عروج کی طرف بڑھے. نوجوانوں سے کہتا ہوں جدید حالات کو دیکھو، سیکھو، ٹیکنالوجی کی طرف بڑھو، علم کی طرف بڑھو، شعور کی طرف بڑھو. بیٹھے نہ رہو. دو دو چار چار پانچ پانچ 10 کورسز کرو، آگے بڑھو. ان کا پورا حسن دیکھا ہے، ان کو دیکھا نہیں. تو اجے میرا یار نہیں ڈیٹھا. تیرے نام پر حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، اور سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب. وہاں بیویوں نے ہاتھ کاٹے تھے، یہاں عرب کے مرد، اور انہوں نے حسن دیکھ کے کاٹے تھے. یہاں نرا نام سن کے لوگ، ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے تو دیدار کا عالم کیا ہوگا. مردان عرب بھائی حضور کا، اور پھر نبی پاک کا جو جود و نوال ہے عطا کرنا. حضرت جابر ابن عبداللہ فرماتے ہیں ہر شے حضور سے سنی ہے، میرے پاس نہیں ہے یہ حضور سے سنا ہی نہیں. یہ تو سنا ہی نہیں نبی پاک سے. اور پھر جہاں تک حضور کے فضل و کمال کی بات ہے تو ہر نبی کو اللہ نے معجزہ دیا، اور نبی پاک کو اللہ نے بنائے معجزہ ہے. یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم. حضور کا ایک ایک بال معجزہ ہے، آنکھ معجزہ ہے، کان معجزہ ہے، لبہائے مبارک معجزہ ہے، لعاب دہن معجزہ ہے، نبی پاک علیہ السلام کی زلف عنبری معجزہ، محبوب کی نظر مازاغ معجزہ، دست ید اللہ معجزہ، چہرہ وجہ اللہ معجزہ، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا سج دھج کے آنا اور میلاد ہونا یہ بھی معجزہ، اور سج دھج کے عرش پہ جانا اور معراج ہو جانا یہ بھی معجزہ. اللہ نے دیے معجزے انبیاء کو، خدا نے میرا نبی معجزہ بن کے آیا. اللہ نے محبوب کو معجزے دیے، اور اتنے بڑے بڑے معجزات دیے، اتنے بڑے بڑے. میں کیسے آپ کی خدمت میں یہ بات عرض کروں، اتنا عظیم معجزہ ہے نا واقعہ معراج. امت کو چاہیے تھا کہ یہ ہر روز جب بھی کوئی کہتا نا ہم نے بڑی ترقی کی ہے، تو ان کو کہنا چاہیے تھا اصل تو ہمارا حق ہے ترقی میں آگے بڑھنے کا، اس لیے کہ ہمیں ان رستوں کا مسافر بننا ہے جن رستوں پہ نبی پاک نے ہمیں چلنے کا کہا. تو میرے عزیز بھائی، محبوب کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے معراج عطا کی. اب وہ معراج میں بھی نا بندے بڑے پریشان ہیں. میں بات سمیٹنا چاہتا ہوں. اب زمانہ ہو گیا ایک گروپ پہ، میں نے جمعے میں کہا تھا کہ اب ہر سال نہیں ہم دلیلیں دینا چاہتے کہ حضور خواب میں گئے ہیں کہ حقیقت میں گئے ہیں. یہاں عجیب منظر ہے، بعض لوگ نا کہتے ہیں جی نبی کریم نے سارے معراج اتنے بھی محبوب کو یہ معراج ہوا یہ خواب میں ہوا ہے. میں اگر کہوں کہ میں نے رات کو خواب دیکھی ہے، میں پاکستان کا صدر بن گیا ہوں، تو آپ کو کوئی اعتراض ہے؟
ویسے میں کہوں یہاں کھڑا ہو کہ میں صدر ہوں تو آپ کو اعتراض ہے، کیونکہ جناب آپ صدر نہیں ہے. میری بات کی سمجھ آ رہی ہے؟ کوئی شخص آپ میں سے اٹھ کے کہے کہ میں نے خواب دیکھی ہے، رات خواب میں یہاں سے نکلا ہوں، امریکہ گیا، وہاں سے برطانیہ آیا، وہاں سے ہالینڈ چلا گیا، وہاں سے افریقہ کے جنگل دیکھے، وہاں سے میں عرب آ گیا، میں نے جو ہے وہ دبئی اور مسقط اور یہ سارے ریگستان دیکھے، اور پھر میں اللہ نے مجھے موقع دیا اور مجھے حرم کی حاضری نصیب ہوئی خواب میں سارا دیکھ کے آیا ہوں. تو آپ کو کوئی اعتراض ہے؟ کیوں جی؟ کیونکہ اور اگر وہ کہے حقیقت میں صبح نکلا اور یہاں سے امریکہ گیا اور وہاں سے میں افریقہ آیا، وہاں سے برطانیہ، یورپ، یہ ہنسانے کو نہیں کہہ رہا، سمجھانے کو کہہ رہا، وہاں سے پھر میں سارا عرب گھوم کے شام تک گھر آ گیا، صبح نکلا، تو آپ مان لیں گے؟ کیوں؟ یہ ممکن ہے؟ آپ کہیں گے میاں صرف امریکہ کی فلائٹ اگر یہاں سے ڈائریکٹ بھی کو جائے تو 14-15 گھنٹے کی، تو آپ تو ایک دن بھی بمشکل وہاں پہنچیں گے، صبح سے شام تک میں. آپ وہاں سے واپس کیسے آ گئے اور وہاں بھی چلے گئے اور یہاں بھی چلے گئے؟ یہ ممکن ہے؟ پریشانی ہوتی تب ہے جب کو کہتا ہے میں حقیقت میں گیا. یہ جو ابو جہل پریشان ہوا ہے نا، یہ جو ابو لہب پریشان ہوا ہے، یہ جو اتبا اتیبا، میرے نال ناراض نہ ہویا جے، میں کدی انج دی گل کرنا، روز تے کردا ہی نہیں. یہ جڑے بندے اج تک پریشان نے نا، کبھی کبھی کرتا ہوں چلو خوگر حمد سے تھوڑا سا گلا بھی سن لے. یہ جو آج تک پریشان ہے نا سارے، یہ پریشان اس لیے ہیں کہ حضور اگر کہتے نا میں خواب میں گیا ہوں تو کسی کو مسئلہ ہی نہیں تھا. محبوب فرماتے میں گیا ہوں. سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. حضور مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، اور وہی ایک رات میں نہیں ہو سکتا، وہی ہفتوں مہینوں کا سفر ہے، وہی نہیں ہو سکتا تھا. مسجد حرام سے مسجد اقصی جایا ہے نہیں جا سکتا، لیلن رات کے تھوڑے حصے میں. حضور نے فرمایا میں گیا بھی ہوں، آیا بھی ہوں. اور پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پہلا آسمان، دوسرا آسمان، تیسرا آسمان، اور خود حدیث پاک میں موجود ہے کہ پہلے آسمان سے لے کر دوسرے آسمان تک کا فاصلہ 500 سال کی مسافت ہے. پھر اتنا ہی دوسرا، پھر اتنا ہی تیسرا، پھر اتنا ہی چوتھا، اور پھر اس کے اوپر سدرۃ المنتہا. کوئی رہ فلک اتے یار گیا، کوئی جا کے سدرات ہار گیا. ایک کالیا زلفا والا سی جڑا لنگ عرشاں تو بھی پار گیا. یہ جو حضور نے فرمایا، اگر محبوب کہتے ہیں نا میں خواب میں گیا ہوں تو کسی نے پریشان، یہ سارے تو پریشان رہے ہیں. چلے ناراض کون صاحب نے ہونا ہے، گھر والی بات ہے. سارے پریشان رہے ہیں اور سارے پریشان ہیں تو کسی وجہ سے ہی ہے نا. اگر محبوب فرماتے خواب میں گیا ہوں تو انہوں نے پریشان، یہ جو پریشانی ہے نا یہ اسی بات کی ہے کہ محبوب فرماتے میں گیا ہوں. اچھا پھر ایک اور پریشانی ہے، کچھ اس لیے بھی اڑ جاتے ہیں. چلے میں بزرگوں کے اختلاف کی بات نہیں کرتا، میں ویسے ایک بات کرتا ہوں. بڑوں کو سلام ہے کسی نے اگر کوئی دوسرا کال بھی کیا ہے، لیکن ویسے محبت کے ساتھ، پیار کے ساتھ، ادب کے ساتھ ایک بابا